بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ٹی این سے ڈیلی نیوز شارٹ کے ساتھ میں ہوں منیر احمد، اور آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں وہ ایک تو ڈسیبلٹی ڈے ہے آج۔ اٹ از انٹرنیشنل ڈے آف پرسنس ود ڈسیبلٹی، تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کووڈ-19 میں کیا صورتحال رہی، اور کیا حکومت پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے کچھ اقدامات کر پائی ہمارے ان خاص لوگوں کے لیے۔ اور دوسری پھر ہم اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں گے کہ کرونا وائرس کی جو اس وقت صورتحال، جو دوسری لہر ہے، وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور روز بروز کیسز بڑھ رہے ہیں، تو اقدامات کی کیا صورتحال ہوگی۔ کل جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پارلیمانی سیکریٹری ڈاکٹر نوشین حامد نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر شخص کو مفت ویکسین فراہم کرے گا، اور یہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے، جبکہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ ایک نامنل سی فی لینے کے بعد جو ہے وہ اپنے عوام کو کر رہے ہیں، لیکن بعض ایسے ممالک بھی ہیں جو خوشحال ہیں، وہاں پر اس کو فری دینے کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور یہ ایک ترقی پذیر ممالک میں ایک نئی روایت ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم غور کریں گے اور بات کریں گے اسٹیل ملز کے حوالے سے، جہاں سے بہت سارے افراد کو نکال دیا گیا ہے، اور دوسری طرف جو سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب ہیں، جو حکومت سندھ کی ترجمانی بھی کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹیل ملز کو جو شٹر کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اسٹیل ملز کی جو زمین ہے اس کو وفاق ہتھیانا چاہتا ہے، اور ایگزیکٹلی انگریزی میں یہی لفظ استعمال کیے گئے، ان کا مطلب یہی نکلتا ہے ہتھیانے کا۔ تو ایک تو یہ ہے، اوپر سے پی آئی اے کی جو ڈاؤن سائزنگ کا سلسلہ شروع ہے، اور پھر 450 ملازمین کو جو مارکیٹنگ سے متعلق ہیں، اور یہ حیران کن بات پہلی دفعہ سب کے علم میں آئی ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں 450 کو تو اسلام آباد ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی مارکیٹنگ کے لوگ موجود ہیں۔ اتنی میسو ٹیم مارکیٹنگ کی اور پی آئی اے کی زبوں حالی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ جو 450 بندہ پی آئی اے کا مارکیٹنگ سٹاف جو ہے، جس کو اسلام آباد بھیجا جا رہا ہے، وہ اسلام آباد میں آ کے کیا مارکیٹنگ کرے گا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے فوزیہ شاہ صاحبہ نے، سینئر صحافی اسلام آباد سے، اور سینئر صحافی سی آر شمسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے۔ اور آج انٹرنیشنل ڈے آف پرسنز ود ڈسیبلٹی، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے پٹھوار مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن کے سربراہ ذوالقرنین اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور تھوڑی دیر میں ہمیں واشنگٹن سے انور اقبال صاحب بھی جوائن کریں گے۔ لیٹس سی کہ وہ کتنی دیر میں ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کو، پینلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ویلکم فوزیہ شاہ صاحبہ، سی آر شمسی صاحب، ذوالقرنین اصغر صاحب۔ اپنے مائک ذرا آپ تھوڑے تھوڑے آن کر لیجئے تاکہ اس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ ذوالقرنین صاحب، آپ بھی اپنا مائک آن کر لیجئے، مہربانی آپ کی۔ ذوالقرنین صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اور آج جیسے میں نے عرض کیا کہ انٹرنیشنل ڈے آف پرسنز ود ڈسیبلٹی ہے، اور میں جاننا چاہوں گا کوئی سال بھر ہوا چاہتا ہے فیبروری سے کووڈ جو ہے وہ پاکستان میں بھی اس کی لہر پھیلنا شروع ہوئی تھی، اور تب سے اب تک جو ہے جو نارمل افراد جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی بڑی مشکلات میں ان کا گزارا ہوا، بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئیں، بہت سارے لوگ اپنے کاروبار سے جو وابستہ تھے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس کووڈ کے سیزن میں، اس ایمرجنسی کے حالات میں، حکومت پاکستان کیا ایسے اقدامات کے ساتھ جو ہمارے خاص اور اسپیشل لوگ ہیں ان کی خدمت کر سکی، یا آپ کو کچھ شکایات ہیں؟ ذوالقرنین اصغر صاحب۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام میں لینے کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں تو افراد باہم معذوری کے حوالے سے کووڈ کی سچویشن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افراد باہم معذوری کے لیے ڈبل سچویشن مشکل ہو گئی، کیونکہ افراد باہم معذوری کو جب کہیں جانا ہوتا ہے تو کسی کو اسکارٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو وہاں پہ چیلنج ہوا۔
दूसरा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां, ऐसे इदारे जो कि प्राइवेट इदारों ने अफराद बहम माजूरी को रखा हुआ था मुल्क भर में। जब एक ऑर्डिनेंस आया, जो कि जून में ऑर्डिनेंस आया, और उस ऑर्डिनेंस के नतीजे में इदारे इस चीज़ के पाबंद नहीं रहे कि वो अफराद बाहम माजूरी को जो है वो नौकरियों पे रख सकें, और ऐसा हुआ कि बहुत सारे इदारों ने अफराद बाहम माजूरी को डिपोर्ट कर दिया, यानी कि डिमोट कर दिया उनको, जो है वो तो उनके नौकरियों में जो है उनको नीचे की सतह पे ले गए। और फिर उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पे सिर्फ यही बात नहीं हुई, बहुत से लोगों को नौकरियों से एक्सपेल भी कर दिया गया। एक तो ये हुआ। दूसरा जो मसला हुआ यहाँ पे हमें देखने में नजर आया कि अफराद बहम माजूरी के लिए एक्सेसिबल, जब आप आइसोलेशन वार्ड्स बनाते हैं मुख्तलिफ चीजें, तो वो एक्सेसिबल नहीं थी उस तरह से, और हॉस्पिटल इंटरटेन नहीं कर रहे थे। यहाँ पे ये भी एक चैलेंज रहा। हुकूमत ने दावे जरूर किए, बहुत सारी बातचीत की। अच्छा, ये भी हमें देखने में आया कि सानिया निश्तर साहबा ने अनाउंसमेंट भी की बहुत सारे, और वी वर हैप्पी कि हमें जो है ये अनाउंसमेंट्स मिल रही हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये था, जहाँ पे लोगों को इमदाद मिल रही थी, वो सेंटर्स या वो जगह एक्सेसिबल नहीं थी। और वहाँ पे मैं तो एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि वहाँ पे ये था कि थंब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या थंब इम्प्रेशन से जो है वो आपको पैसे डिसबर्स करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हाथ नहीं थे, वहां पे उन तक पैसे नहीं मिले। एक तो ये हुआ। दूसरा जो अलमिया की बात ये हुई कि वो पैसे इमदाद मिलती थी सीएनआईसी पे। अफराद बाहम माजूरी की बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास सीएनआईसी, स्पेशल नादरा कंप्यूटराइज नादरा आइडेंटिटी कार्ड जो है वो नहीं है, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन तक वो चीज़ नहीं डिलीवर हो पाई। और यहाँ पे ये चीज़ देखने की है कि इसका कोई मैकेनिज्म बेहतर तरीके से डिवाइस हो सकता था, उसको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट एरिया है कि जब हम देखते हैं कि जिन लोगों को, जब हुआ कि ज़ाहिर है जिन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन भी की, तो उन्होंने अपने यहाँ लोगों को बुलाया, जमघटा के कर जमा किया, लोगों को बुलाया। और अफराद बाहम माजूरी के लिए तो मोबिलिटी का इशू ऑलरेडी था, तो वहाँ पे ये एक चीज चैलेंज जो है वो देखने में हमें आया कि बहुत से लोगों को उस तरह से जो है वो असिस्टेंस नहीं मिल सकी जिस तरह की असिस्टेंस मिलने की जरूरत होती है, या वो जिस तरह की चीज मिलनी चाहिए थी वैसा नहीं हुआ। और ये चीज जो है वो हमें कोविड में जो है वो जब इस तरह की वबा होती है तो उस सिचुएशन में नजर आती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें नजर आई कि गाइडलाइन बनाई गई, लेकिन वो गाइडलाइन उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी एक्सेसिबल फॉर्मेट्स के अंदर। ये चैलेंज भी हमें नजर आया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ इश्तहारात हमें नजर आए, जिस तरह हमने खुद एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन की थी, कुछ मिनिस्ट्रियल कैंपेन्स जो है वो हमें नजर आए जो कि साइन लैंग्वेजेस उनके अंदर था और वो चीजें थी, तो वो हमें जरूर नजर आई। लेकिन जहाँ तक ऐसी जो माशी मावनत होती है सरकार की तरफ से, वो हमें देखने में नजर आया कि उस तरह से लोगों तक ट्रांसलेट नहीं हो पाई। बहुत शुक्रिया। ये कुछ मसाइल फौजी शाह साहब, सिया शमशी साहब, जुल्करनैन असगर साहब ने कोविड में जो हमारे ख़ास अफराद हैं उनके हवाले से बात की। तो इसका मतलब तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फैसिलिटेशन से बड़े महरूम रहे होंगे। फौजी शाह साहब, देखिए मुनीर, पहले तो हम खास लोग कह के ना, खास अफराद कह के उनके जो मसाइल हैं उससे मेरे ख्याल में हम नजर चुरा जाते हैं। ठीक है। मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि उनमें ज़ाहिर के एक ऐसी एबिलिटी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बेशुमार दीगर एबिलिटीज होती हैं। लेकिन अब अगर उनको हम ये कहें कि वो डिसेबल हैं या जो भी है, उनके किसी डिसेबिलिटी के साथ इंसान है, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमने पिछले 30 साल 35 साल, इससे भी ज्यादा बल्कि, जब फर्स्ट टाइम एड्रेस किया गया तो उसमें हमने ये स्पेशल पीपल कह के, स्पेशल पर्सन कह के उनके तमाम मसाइल की तरफ से नजर हटा दी। लेकिन अभी जुल्करनैन जो बात कर रहे थे बहुत संजीदा बात है। हमने ये देखा, आपने तो इसको थोड़ा सा कन्फाइन कर दिया। जाहिर है कि आजकल की जो सूरत हाल है, कोविड-19 के बाद जो सूरत हाल हुई, बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। लेकिन ये लोग वो लोग होते हैं जो मुस्तकिल मुतासिर होते हैं।
مطلب مستقل کبھی ان کو سائیں کہہ کے کچھ لوگوں کو وہ اگنور کر دیا جاتا ہے، سڑکوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، مزاروں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور نام دے کے ان کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے ان کو بہت سنجیدگی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ذاتی طور پہ جو ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں اس وقت، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی اگر ہم بات کریں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بات کریں، مسلم لیگ نواز کی بات کریں، باقی اے این پی کی یا دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی بات کریں، اب پی ٹی آئی بھی ایک ظاہر ہے ملک گیر جماعت کا دعویٰ بھی کر رہی ہے اور اقتدار میں بھی ہے، تو ان جماعتوں نے میرا خیال ہے، یہ ذوالقرنین شاید اس میں تھوڑا سا واضح کر دیں گے، پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں، اور پھر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب آپ نے سینسس کیا، آپ نے جو تعداد اس میں منشن کی ہے وہ شاید چند جو فیملیز یا چند لوگوں کے جو حوالے سے تو اس میں آپ نے کر دیا، لیکن اصل تعداد بھی آپ نے صحیح نہیں کی۔ اور مجھے یہ بھی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن رکھی کہ غالباً ڈسیبل لوگوں کو 1% جو ہے ملازمتوں کے حوالے سے، وہ یہ خواتین کے حوالے سے بھی میری یہی شکایت ہے، کیونکہ جو 2% یا جس طرح کی بھی بات کی جاتی ہے، آپ پورے اداروں میں جا کے دیکھ لیں، کسی میں بھی اس پروویژن پہ عمل نہیں کیا جاتا، نہ ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے اس میں ایڈریس کیا جاتا ہے کہ آپ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بھی نہیں کیا جاتا، ٹرانسجینڈر ان کے ہاں، حوالے سے بھی نہیں ٹرانسجینڈر کیا تو جاتا۔ دیکھیں ابھی شکر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو انسان سمجھنے لگے۔ مجھے تو ہمیشہ سے ساری زندگی یہ افسوس رہا کہ ان کو دیکھ کے لوگ ہنستے کیوں رہتے ہیں۔ میں ساری زندگی لوگوں سے اس پہ میری تو خیر تھوڑا سا تلخی بھی ہوتی رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی کم از کم انہوں نے ان کو ایک آئی ٹی کارڈ کے حوالے سے یا تھوڑا سا ریکگنائز کہیں کیا، ایک دو اچھی عہدوں پہ ان کو ملازمتیں دی گئی، مثلا پولیس میں ایک ٹرانسجینڈر آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایک دو ٹرانسجینڈر جن کو اچھے عہدوں پہ ملازمت ملی ہے، یہ تو ایک بہت ہی سمجھتی ہوں میں کہ بہتر ایک بات ہے۔ لیکن جو کام مستقل کیا جانا چاہیے، کانسٹیٹیوشن میں جو ڈسیبل لوگوں کے لیے 1% کا کوٹا ہے، ایک بہت طویل عرصے سے ہے، لیکن اس پہ کیوں عمل نہیں کیا جاتا؟ اب ڈسیبل کی جو بات کرتے ہیں، دیکھیں اس میں دو طرح کی ڈسیبلٹیز آ رہی ہیں، مثلا ابھی ذوالقرنین بیٹھے ہیں، یہ بینائی سے محروم ہے، لیکن یہ ایک انتہائی قابل پڑھے لکھے شخص ہیں جو ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی اپنے اعضاء سے محروم ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی کسی بھی دوسری صلاحیتوں سے ان کو ان کے مطابق ان کو ملازمت ہو جائے یا ان کے جو شہری حقوق ہیں وہ ان کو نہ دیے جائیں۔ بالکل صحیح، شکریہ فوزیہ شاہ صاحب۔ میں جاؤں گا سیاہ شمسی صاحب کی طرف، ان سے بھی بات کریں گے اسی حوالے سے کہ انٹرنیشنل ڈے آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے۔ سیاہ شمسی صاحب، فوزیہ شاہ صاحبہ نے ایک نقطہ جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی اور نے تو ان جو ڈسیبلٹی کے لوگ ہیں ان کو اپنے مینیفیسٹو میں بھی ان کے حوالے سے کوئی شامل نہیں کیا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے کیا پاکستان کی حکومت اور معاشرہ جو ہے اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں کیا وہ اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ منیر صاحب اور ذوالقرنین صاحب اور فوزیہ شاہد صاحبہ۔ میں سمجھتا ہوں پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے آج یہ اہم معاملے پر بات کی ہے، اور خاص طور پر آپ نے ذوالقرنین صاحب کو مدعو کیا ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے صورتحال پر روشنی ڈالی ہے۔ لیکن میں جس طرح ابھی فوزیہ شاہد صاحبہ بات کر رہی تھی کہ یہ ہمارا ایک جو مجموعی رویہ ہے، میں اگر ایک سخت الفاظ میں کہوں کہ ہم غیر انسانی سماج میں رہ رہے ہیں، جہاں ظاہر ہے کہ معذور ہونا کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر وہ معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ساتھ لے کر چلے۔ اس میں ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے سماجی سطح پر، وہاں بھی ہمیں بہت ایک
ایسے المیے نظر آتے ہیں اور بڑی دردناک کہانیاں سامنے آتی ہیں، تو ایک مجموعی طور پر ایک رویہ جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، سماجی تنظیموں کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ نظر آئے کہ حکومتی سطح پر جو تھوڑا بہت ریلیف ملتا تھا معذور لوگوں کو، وہ بھی ان سے چھین لیا جائے، تو پھر ایک عجیب اذیت ناک منظر بنتا ہے۔ ابھی مجھے یاد ہے کہ یہ پچھلے 6-7 ماہ سے جو 1.5% یا 1% نوکریوں کا کوٹا تھا سرکاری دفاتر میں معذور لوگوں کے لیے، اور ان کی صلاحیتوں پر تھا، وہ یہ نہیں کہ ویسے ہی وہ ان کو انہوں نے تنخواہ دینی تھی۔ اور میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بناتے اور وہ کام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور یہ جو حکومتی سطح پر یہ ایک حق جو ہے ان کا واپس لیا گیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور ہم آپ کے اس فورم سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ فوری طور پر جو ان کا حق ہے وہ بحال کیا جائے، تاکہ وہ ان کو زندہ رہنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا ایک اظہار کرنے کے لیے وہ جو ان کو ایک موقع ملا تھا وہ واپس لینے کا کوئی قطعاً نہ قانونی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ میں واپس جاؤں گا ذوالقرنین اصغر صاحب کی طرف۔ ذوالقرنین اصغر صاحب اپنا ذرا مائک آن کیجئے، اور اس کے اوپر ہم بات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو مسائل تھے اس کے اوپر آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور بڑی مختصر الفاظ کے اندر۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے دن پاکستانی معاشرہ اور حکومت کن باتوں کی تجدید کریں، عہد کریں اپنے جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ، کہ کیا ہونا چاہیے اب آج سے آگے، کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر گنا جانا، جب کسی شخص کو 98 کی مردم شماری یا سینسس سے اگر کمپیئر کریں، وہ تعداد کم کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کم کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس سینسس کو، ڈیٹا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ 15.4% محتاط اندازے کے مطابق افراد بہم معذوری کی تعداد ہے۔ دوسری بات، جو کوٹا ہے وہ 5% کوٹا، اور کوٹا پرپورشنیٹ ٹو ڈسیبلٹی، یعنی کہ جس کی جو ڈسیبلٹی ہے اس کے مطابق، تعداد کے مطابق کوٹا ہونا۔ جب آپ کے پاس صحیح ڈیٹا ہوگا، آپ کوٹا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں، جس طرح اگر آپ تھوڑا سا، میں آپ کو ایک چیز اور امپورٹنٹ جو ہے آج کی، جو کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 2009 میں ایسا ہوا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت نوٹیفکیشن ایشو کیا تھا کہ 2% امپلائمنٹ کوٹا، اگر کوئی بصارت سے محروم شخص جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک اسکارٹ کا 25% ریلیکسیشن تھی فی کرائے میں، اور وہ ریلیکسیشن اس گورنمنٹ نے ختم کر دی۔ امپلائمنٹ کوٹا جو ہے وہ بھی ختم کر دیا۔ وہ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں، اور ایک اور چیز امپورٹنٹ جو کہ میں یہاں پہ مینشن نہ کروں تو یہ صحیح بات نہیں ہوگی، کہ اسپیشل CNIC پہ آپ کو نوکری ملتی تھی، آپ کو ایئر فیئر اور ریلوے کے ریلیکسیشن ملتی تھی، اور ہوا یہ کہ ایئر فیئر کی ریلیکسیشن ہاف کر دی گئی، پہلے ختم کر دی گئی، اس کے بعد اسکارٹ کی جو ہے وہ ساتھ لے کے جانے والے شخص کی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور جو پروویژن تھی اس کو بھی 50% کم، اس کا بھی نوٹیفکیشن اس طرح سے ایشو نہیں ہوا۔ ریلوے میں بھی یہی ہوا۔ اچھا، جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز میں ہم دیکھیں تو تھوڑا سا جو ہے وہ 2008 میں جب اسپیشل CNIC ہوا تھا، ہمیں یہ لگا کہ ہمیں ایک شناخت مل گئی، اور وہ شناخت جب 70 کی دہائی میں جس طرح عام لوگوں کو پاسپورٹ کی سہولت ملی تھی، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے دی تھی، اور جب اب ہم دیکھتے ہیں تو 2008 سے 13 کے دور اقتدار میں جب افراد باہم معذوری کو شناخت ملی شناختی کارڈ کے ذریعے، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ حق کی طرف ایک قدم ہوگا، لیکن
2008 में पाकिस्तान ने UNCRPD साइन किया, 2007 में, 2011 में उसको रेटिफाई किया। उसके तहत कानून साजी होना जरूरी थी हर सतह पे। जब हम देखते हैं आज के दिन को, तो हमें सिंध में ला नजर आता है, बलूचिस्तान में ला जरूर है, KP और पंजाब के अंदर में हमें कानून नहीं नजर आता। और जो फेडरल का कानून है उसके अंदर हमें जो है वो फ्लॉज नजर आते हैं। और ये सारी चीजें दूर हो सकती हैं सियासी शमूलियत से। जब तक अफराद बाहम माजूरी के लिए सियासी शमूलियत नहीं होगी, क्योंकि हम एक बात कहते हैं अक्सर हर जगह पे कि नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, और मैं उससे एक कदम आगे जाके बात करता हूँ कि नथिंग विदाउट अस, क्योंकि दुनिया में और वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है। हर 7वां बंदा मेजर टू माइनर जो है वो किसी न किसी तरह से डिसेबिलिटी में होता है, लेकिन वो हम काउंट नहीं करते। ये वो तल्ख हकीकत है जिसको हमारे माशरे में माना नहीं जाता। एक तो ये समझने की जरूरत है। दूसरी जो चीज अहम है कि हमें ये देखने की जरूरत है कि जब हम अफराद बाहम माजूरी की बात करते हैं तो स्पेशल कह के या तो जान छुड़ा ली जाती है, या फिर ये कहते हैं कि माँ बाप के गुनाह की सजा है। बहैसियत माशरा ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी शख्स के साथ कोई इम्पेयरमेंट है, यानी कि जिस्मानी कमी है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता शख्स वो काम नहीं कर सकता। उसके काम करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि व्हील चेयर हर शख्स यूज करता है। सिर्फ ये होता है कि व्हील चेयर कोई शख्स घर के अंदर लेके जाता है और बहुत सारे लोग घर से बाहर जो है छोड़ देते हैं। और ये वो फैक्ट है जो कि एक मिसाल से मैंने बताया। जिस तरह से छोटी सी मिसाल एक और देता चलूंगे, कोविड ने ये चीज प्रूव की कि जिस तरह से अफराद बाहम माजूरी को मोबिलिटी की कंस्ट्रेंट से ओवरऑल दुनिया भर ने वो एक्सपीरियंस किया कि घर के अंदर रह के, और अफराद बाहम माजूरी में 90% से ज्यादा लोग घरों में होते हैं। सिर्फ 3 से 4% लोग जो स्कूल में प्राइमरी तक पढ़ पाते हैं, और 1% मैट्रिक पास करते हैं, और उसमें से भी अफराद बाहम माजूरी में से 0.5% इंटर पास कर पाते हैं, और चंद एक होते हैं जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर पाते हैं। और उसकी वजह यह है कि वो एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और हमें ये अहद करने की जरूरत है कि हम अपने माशरे को फुली इंक्लूसिव बनाएंगे, और वो इंक्लूजन यहाँ दिमाग से शुरू होती है, क्योंकि जब तक हम जहन के अंदर वो इबहाम जो है उनको दूर नहीं करते, और फिर उसके बाद मजबूत कानून साजी। अगर हम देखें UNCRPD के साथ इन लाइन कवानीन का होना जरूरी है। अगर हम लॉ को देखें, सिंध का लॉ जो है वो डिटेल में उस चीज को एड्रेस करता है। बलूचिस्तान के लॉ में भी किसी हद तक किया जाता है, लेकिन फेडरल का लॉ उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर जो प्रॉब्लम मौजूद है। GB के कानून के अंदर डेफिनेशन के अंदर प्रॉब्लम मौजूद है। बलूचिस्तान जब आप डिफाइन ही गलत करेंगे, फिर आगे कैसे जो है वो उस चीज को जो है वो आप काउंट प्रॉपर कर सकते हैं। यहाँ पे ये जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से अफराद बाहम माजूरी की सियासी शमूलियत पोस्ट जो है वो पैंडेमिक वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। असगर साहब, मुझे ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि सियासी शमूलियत, तो आपका क्या इससे क्या मुराद क्या कि सियासी शमूलियत से? सियासी शमूलियत 3 सतहों पे होती है। सबसे पहला बल्दियाती निज़ाम के अंदर अफराद बाहम माजूरी, अगर आप लेबर का सीट रख सकते हैं, खवातीन की रख सकते हैं, माइनॉरिटी की रख सकते हैं, वाई नॉट पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटी। सूबों के अंदर इसी तरह से है, वाई नॉट पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज एंड ट्रांसजेंडर। अच्छा, नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर, ठीक है। एक तो ये होगी जो कि लेजिस्लेटिव मेयर के साथ हो सकता है काम। दूसरी शमूलियत होती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। मैं एक मिसाल देता चलूं और आपके व्यूअर्स को भी और लोगों को, क्योंकि हमने पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज का डिसेबिलिटी ऑडिट किया था 2018 और 13 के पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज उठा के डिसेबिलिटी ऑडिट किया था। और ये पहली बार हुई ये बात
کہ اگر ہم دیکھیں تو جو ڈسیبلٹی ہے اس کو اسپتالوں سے نکال کے ان کی شمولیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اور جب ہم افراد باہم معذوری کی شمولیت کی بات کرتے ہیں تو آج کی خوشائن بات یہ آج کے دن کے حوالے سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک فنکشن ہوا لیکن دوسری طرف کو ہمیں مینیفیسٹو کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ انکلوژن کے لیے ہر سطح پہ وہ کام کریں گے, وہ انکلوژن کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے پولیٹیکل پارٹی کی, اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی جو انہوں نے مینیفیسٹو کے اندر عہد کیا تھا وہ کریں گے, تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور یہ اس دن سے آگے بڑھنی چاہیے اور اس دن کو جو ہے وہ آگے تاکہ یہ جو عہد کیے ہوتے ہیں مینیفیسٹو وہ امپلیمنٹ ہوں. جب مینیفیسٹوز پارٹیز کے امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو لوگوں کی شمولیت ہونے لگ پڑتی ہے اور وہ جو ہے وہ ترقی کی طرف راہیں جو ہے وہ گامزن ہونے لگ پڑتی ہیں. کیونکہ جب تک آپ 15% کم از کم محتاط اندازے کے مطابق افراد کو شامل نہیں کریں گے سیاسی اپنی پولیٹیکل ورک فورس کے اندر, لیڈرشپ کے اندر اور اس کے علاوہ ہر سطح پہ, تب تک جمہوریت مکمل نہیں ہوتی. اور جمہوریت کے مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور آج کے دن کا اگر یہی ہو یہ بہت اہم میسج ہے. اور اس کے بعد اگر پولیٹیکل انکلوژن کر لیں تو باقی انکلوژن آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی شخص کو وہ سیاسی حق دیتے ہیں, سیاست میں شامل کرتے ہیں, یہ بہت پازیٹیو اور ہیلدی بات ہوتی ہے اور یہ ہیلدی پیٹرن چلنا چاہیے. بہت شکریہ ذوالفقار اصغر صاحب. یہاں پر ہم اپنے ڈسیبلٹی والے ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ ٹھہرنا چاہیں ذوالفقار صاحب, موسٹ ویلکم. اور اگر آپ لیو کرنا چاہیں پروگرام کو تو آپ بالکل یو آر موسٹ ویلکم ٹو لیو دی پروگرام. ناؤ وی وڈ لیو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اس موضوع پہ بات کرنے کے حوالے سے, اور سیار شمسی اور فوزیہ شاہد صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے, ان دونوں احباب کے ساتھ بیٹھ کے, اٹس این آنر فار می کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے سن رہا ہوں اور ان کی بات جو ہے وہ, تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آج اس حوالے سے بہت اہم معلومات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی.